إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بے پردگی کی لعنت. آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بے پردگی کی ولگیرٹی کی شروعات کب سے ہوئی. بے پردگی کی شروعات، بے پردگی کی سٹارٹنگ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ننگا کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 27. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا. ينزع لباسهما ليريهما سوآتهما. شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کے لباس کو اتار دیا تاکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے شرمگاہ کو دکھائیں. تو یہ بے پردگی، ولگیرٹی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بے پردگی، ولگیرٹی، یہ بے عقلی کی صفت ہے. عقل مند انسان کبھی بھی بے پردہ رہنا نہیں چاہتا.
جو بے عقل ہوتا ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ بے پردہ رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ جانوروں کے اوپر نظر دوڑائیے۔ جو جانور ہوتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، آپ ان لوگوں پر نظر دوڑائیے۔ وہ لوگ کھلے بازار میں، کھلے میدان میں ایک بیل اور ایک گائے اپنے خواہشات نفسانی پوری کرتے ہیں اور اس کو شرم نہیں آتی۔ سڑکوں پہ چلتے ہوئے وہ اپنی خواہشات پوری کر دیتے ہیں، وہ مباشرت کرتے ہیں، لیکن اس کو شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ بے عقل جانور ہے۔ اسی لیے بے پردگی، ولگارٹی، یہ بے عقلی کی صفت ہے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے، آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی اس قدر عام ہے کہ آج ہماری عورتیں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں اور سارے کے سارے دنیا کے اوپر نظر دوڑائیے، وہ سب کے سب جانور جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری عورتیں اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، ہماری بہنیں اتنا ٹائٹ جینس پہنتی ہے کہ کپڑے پہننے کے باوجود اس کی شرمگاہ، اس کے باڈی کے سارے پارٹس نظر آتے ہیں، اس کے باڈی کے سارے نشیب افراد نظر آتے ہیں۔ یہ آج ہمارے ماں بہنوں اور بیٹیوں کا حال ہے۔ جبکہ کپڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے، لباس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پورے باڈی کو کور کرے، پورے باڈی کو چھپائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 26۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے بنی آدم، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، یہ لباس تمہیں تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، یہ لباس تمہیں زینت عطا کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کے اندر کیا اللہ نے بتایا کہ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے باڈی کو چھپائیں، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا لباس کا مطلب یہ ہے ہمارے پورے باڈی کو، ہمارے پورے شریر کو، ہمارے پورے بدن کو کور کر لے، ڈھانپے، یہ اصل لباس ہے۔ کیونکہ عورت کے پورا جسم چھپانے کا ہے، عورت کے پورے بدن چھپانے کی چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الرضا، حدیث نمبر 1173۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة عورة فإذا خرجت استصرفها الشیطان، عورت تو پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلتی، جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا کہ عورت کا معنی ہوتا ہے پورے کے پورے چھپانے کی، عورت کا مطلب ہوتا ہے پورے کا پورا چھپانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے سر کے بال سے لے کر ناخن تک پورے کا پورے کور کرنا، پورے کا پورے چھپانا ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اور حسن حدیث کہتے ہیں ما نقل عن عدل خفیف الضبط، اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما نقل عن عدل خفیف الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، کہ حسن حدیث کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند میں راوی عادل ہوں لیکن اس کی قوت حافظہ، جو میموری پاور ہے، وہ تھوڑا ویک ہو اور وہ حدیث شاذ اور معلول نہ ہو، اس حدیث کو بولتے ہیں حسن حدیث۔ تو پتہ چلا کہ یہ حدیث حسن ہے، اس لیے حدیث قابل حجت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں،
औरत के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे के पूरे छुपाना है। बाज लोग कहते हैं कि औरतों का चेहरा, हाथ और पैर का पर्दा नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो ये कहता है कि औरतों का हाथ, औरतों का चेहरा, औरतों का पैर पर्दा नहीं है, उसकी बात बिल्कुल गलत है। इसलिए कि असल जीनत तो चेहरे का होता है ना, असल जीनत तो हाथ से पता चलता है ना, असल पैर से पता चलता है। जरा सोचो, औरतें नथुनी जल पहनती हैं कहाँ पे? नाक पे पहनती हैं। इसलिए पहनती है ताकि उसे जीनत हो, ताकि वो खूबसूरत दिखे। तो पता क्या चला कि चेहरा भी पर्दे के अंदर है। इसी तरह औरतें अपने हाथ में, अपने उंगली में रिंग पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, ब्रासलेट पहनती हैं। क्यों? ताकि वो खूबसूरत दिखे। इसका मतलब कि ये भी उसकी जीनत है, ये भी पर्दे के अंदर है। इसी तरह औरतें पैर के अंदर पायल पहनती है ताकि वो खूबसूरत दिखे। तो पता चला कि ये पैर भी एक जीनत है, पैर भी पर्दा है। तो पता चला कि औरत के सर के बाल से लेकर पैर तक पूरे के पूरे पर्दा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर औरत को पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? इसका जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 आयत नंबर 59। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए नबी आप अपनी बीवियों को हुक्म दे दीजिए, आए नबी आप अपनी बीवियों को बता दीजिए, आए नबी आप अपनी बेटियों को ये कह दीजिए, अपनी बेटियों को हुक्म दे दीजिए, आए नबी आप पूरे मोमिना औरतों को हुक्म दे दीजिए, जब भी वो घर से बाहर निकला करे तो अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करे, वो अपने ऊपर, अपने गरीबान के ऊपर चादर ओढ़ लिया करे, अपने सीने के ऊपर चादर ओढ़ लिया करे, वो हिजाब कर लिया करे, वो निकाब पहन लिया करे। क्योंकि अगर वो हिजाब करती हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। अगर वो पर्दा करके निकलती हैं तो पर्दा करने की वजह से उसको एक पहचान मिल जाती है, उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि एक मुसलमान खातून जा रही है, एक पहचान मिल जाती है, और साथ ही साथ उसे कोई छेड़ नहीं सकता है। तो पर्दा क्यों करते हैं इस्लाम के अंदर? इस्लाम के अंदर पर्दा करने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि पहचान मिल जाए मुस्लिम औरत को। दूसरा फायदा यह होता है कि कोई छेड़ ना पाए। अच्छा, इसका ऑपोजिट मफहूम क्या निकला? इसका ऑपोजिट मफहूम यह निकला कि जो पर्दगी के साथ निकलती हैं, बेपर्दा होकर के घूमती है, वो ये कहती है कि आओ मुझे छेड़ो, आओ मुझे छेड़ो। क्योंकि अगर कोई चीज छुपी हुई होती है, मान लीजिए कोई मिठाई है, अगर उसको अच्छी तरीके से पैक करके रखें तो उसके अंदर जो मक्खी है, चींटी है, वो चींटी नहीं लग सकती क्योंकि वो पैक है। लेकिन अगर उस मिठाई को बाहर रख दी जाए तो उसके अंदर चींटी लग जाएगी। इसी तरह अगर औरत पर्दे के साथ, बिल्कुल निकाब के साथ, बिल्कुल हिजाब के साथ अगर वो घर से बाहर निकलती है तो कोई आदमी उसको छेड़ नहीं सकता। लेकिन अगर वो बेपर्दगी के साथ निकलती है तो वो आदमी उसको छेड़ने लगेगा। आज बहुत सारी औरतें ये कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बहुत सारी औरतें ये कहती है कि हमें आज़ादी चाहिए। आज इसी बात की वजह से आज हमारे मुल्क के अंदर रेप के केस बढ़ रहे हैं। आज अगर हमारे मुल्क के अंदर रेप के केस बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बेपर्दा होकर लड़कियां घूम रही है। ऐसे ऐसे ड्रेस पहन करके, ऐसे ऐसे लिबास पहन करके लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, जिससे मर्द अट्रैक्ट होते हैं और मर्द उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से आज औरतों का, आज लड़कियों का, यहां तक कि नाबालिग बच्चों का भी रेप हो रहा है, इसी वजह से, बेपर्दगी की वजह से। आज मुसलमान औरत को यह कहा जा रहा है कि आज मुसलमानों ने औरतों को हिजाब करके बिल्कुल उनको जो कैद कर दिया गया, आजादी नहीं मिल रही है। हमारे मुल्क के अंदर
गवर्नमेंट ये जो चिल्लाती है कि मुस्लिम औरतों को कैद करके रख दिया गया, आजादी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने आज औरत को आजाद करके क्या कर लिया? क्या ये आजादी है कि जब तक किसी नंगे फोटो, नंगी तस्वीर जब तक किसी साबुन के ऊपर लगा करके उसका एडवर्टाइजमेंट ना किया जाए, उसका प्रचार ना किया जाए, तब तक एक साबुन नहीं बिकता है? क्या ये औरत का मकाम है? ये औरत की बेइज्जती है कि इज्जत है? ये बेइज्जती है मेरे प्यारे साथियों। आपने फ्लाइट का सफर किया होगा, फ्लाइट के अंदर एक लड़की होती है जिसको कहा जाता है एयर होस्टेस। आपने देखा होगा, चाहे वो जनवरी की कितनी भी कड़ाके की ठंडी हो, कंपनी का रूल रहता है उसको फुल कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, छोटे छोटे कपड़े पहन करके रहेगी। वो ठंडी के मारे चाहे ठुठु, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पूरा कपड़ा नहीं पहन सकती। बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये आजादी है या ये कैद है? ये जो आज औरतों को बेपर्दा करके अपनी हवस को मिटा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने औरत पर्दा में रह करके एक मकाम दिया है। कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली हमारी बहनें जो अपने आप को लिबरल कहती हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो ये कहती हैं कि असल पर्दा तो दिल का पर्दा होता है। क्या असल पर्दा दिल का पर्दा है? आइए इसका जवाब हम कुरान से पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 आयत नंबर 53, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए नबी के साथियों, जब तुम नबी की बीवियों के पास कुछ मांगा करो तो तुम पर्दे के ओर से मांगा करो। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, इसमें तुम्हारे दिल की भी सफाई है और उम्महातुल मोमिनीन के दिल की भी सफाई है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम जब भी कोई चीज मांगो तो पर्दे के उस पार से मांगो। तब जाकर के अल्लाह ने कहा, ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, जब तुम पर्दा करोगे, जब तुम हिजाब करोगे, जब तुम निकाब करोगे, तब दिल की सफाई होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक पर्दा नहीं करेंगे तब तक दिल की सफाई नहीं हो सकती। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, मेरी माओ बहनों, जरा तसव्वुर कि अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहा गया। अल्लाह तबारक व ताला ने सहाबे कराम को मुखातब करके फरमाया कि तुम जब नबी के बीवियों से मिलो तो उनसे पर्दे की ओर से मिलो। जरा सोचो, नबी के दिल कितना, नबी के सहाबा का दिल कितना साफ और शफाफ होता है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। फिर भी अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि तुम नबी की बीवियों के साथ मिलो जिनको उम्महातुल मोमिनीन मां का दर्जा दिया गया है, तुम उनके साथ मिलो तो बगैर पर्दे को मिलो, ऐसा नहीं कहा गया। कहा कि जब तुम नबी की बीवियों के पास कोई चीज मांगने जाओ तो पर्दे के ओर से मांगो। जब नबी के बीवियों से सहाबे कराम को पर्दे के ओर का हुक्म है तो फिर हमारे और आपके ये कहने से कैसे लगता है कि असल पर्दा दिल का पर्दा होता है? मेरे प्यारे साथियों, असल पर्दा दिल का पर्दा नहीं होता है, बल्कि जब तक आप पर्दे नहीं करेंगे, जब तक हमारी औरतें पर्दा नहीं करेंगी, तब तक दिल का पर्दा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो मजहब है जो औरतों की आवाज को भी पर्दा करा दिया है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 पारा नंबर 22 आयत नंबर 32, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदुम मिनन निसाई इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलक़ौल फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आए नबी की बीवियों, तुम सारी औरतें एक जैसी नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, अगर तुम परहेज़गार बनना चाहती हो, अगर तुम अपने अंदर तक़वा पैदा करना चाहती हो तो तुम
غیر محرم سے باتیں کیا کرو تو تمہاری باتوں میں لچک بھری باتیں نہیں ہونی چاہیے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اگر تم لچک بھری انداز میں باتیں کرو گے تو سامنے والوں کے دل کے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی, سامنے والے یہ سوچیں گے کہ یہ ہمیں لائن دے رہی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بلکہ تم جب بھی کسی غیر محرم سے باتیں کیا کرو تو سیدھی باتیں کیا کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ جب عورتوں کو کسی وقت پر کسی ٹائم پر بات کرنے کی ضرورت پڑے تو لچک بھری انداز نہیں ہونی چاہیے, تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھے لائن دے رہی ہے, یہ مجھے لائن دے رہی ہے, یہ نہیں, بلکہ ضرورت کے تحت باتیں اگر کرنی پڑ جائے تو لچک بھری باتیں نہیں ہونی چاہیے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیو, آج ہماری عورتیں جب شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ جاتی ہیں, وہ دکاندار سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں, اتنی ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں, ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح اپنے شوہر سے بھی ہنس ہنس کے باتیں نہیں کرتی, شوہر سے منہ پھلا کے باتیں کرتی ہے. لیکن جب وہ مارکیٹ جاتی ہیں, جب وہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں, بھاؤ تاؤ کرتی ہے دکاندار سے, تب ان کی باتیں بالکل لچک بھری ہوتی ہیں, ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, یہ حرام ہے, آپ کی باتوں کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں میرے پیارے ساتھیوں, اسلام وہ مذہب ہے جو عورت سے پہلے مردوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورۃ النور سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 30 and 31. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, اے نبی آپ مومن مردوں کو حکم دے دیجئے, اے نبی آپ مومن مردوں کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ نے پہلے کہا, مردوں کو کہا کہ جب بھی وہ چلا کرے, جب بھی وہ جو ہے راستے میں چلے تو ان سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے, اے نبی آپ مومنہ عورتوں کو بتا دیجئے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنی نگاہیں جھکائے رکھے, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے, زینتہن اور اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھرے, وہ اپنی خوبصورتی کو دکھاتی نہ پھرے, وہ اپنی بیوٹی کو دکھاتی نہ پھرے. الا ما ظہر منها, یہ سوائے اس چیز کے جو آٹومیٹک ظاہر ہو جائے. یعنی جو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آٹومیٹک ظاہر ہو جاتا ہے تھیلی وغیرہ, تو وہ الگ بات ہے, ورنہ مسلمان عورت کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے نگاہیں جھکائے رکھے, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی خوبصورتی, اپنی بیوٹی, اپنے میک اپ غیر محرم کو دکھاتی نہ پھرے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ مومنہ عورتوں کو بتا دیجئے, آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر, اپنے گریبان کے اوپر, کے اوپر چادر اوڑھ لیا کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں. اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا ہے کہ جو ہے عورتیں اپنی زینت کو, اپنی خوبصورتی کو دکھاتی نہ پھریں. کن کے سامنے؟ غیر محرم کے سامنے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کن کن کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتے ہیں. إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ, اپنے شوہر کے سامنے تم اپنی خوبصورتی کو دکھا سکتی ہو. او آبائہن, اور اپنے باپ کے سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھا سکتی ہو. او بولتہن, اور اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھا سکتے ہو. او ابنائہن, اور اپنے بیٹے کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. او
اور اپنے شوہر کے بیٹے کے سامنے تم اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. یعنی کوئی عورت ہے جن کی شادی ہوئی اور آلریڈی اس کے جو ہے ان کے شوہر کا ایک بچہ ہے, تو ان کے سامنے ان کی زینت جو ہے وہ دکھا سکتی ہے, اپنا چہرہ جو ہے دکھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او اخوانہن, اور تم اپنے بھائی کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. او اخوانہن, اور تم اپنے بھتیجوں کے سامنے یعنی بھائی کے بیٹے کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. او بنی اخواتہن, اور تم اپنی بھانجیوں کے سامنے اپنی زینت کو جو دکھا سکتی ہو. او نسائہن, اور بیوی کے سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھا سکتی ہو, یعنی ان سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھا سکتے ہو. او ما ملکت ایمانہن, اور اگر تمہاری لونڈی ہے تو تم لونڈی کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتے ہو. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جو بیچارے بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں, اس کو خواہشات نفسانی نہیں ہے, تو تم ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. اسی طرح وہ جس کو زینت کے بارے میں پتہ نہ چلے, یعنی ہم بستری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں اس بچے کو پتہ نہ چلے, تو اس بچے کے سامنے اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. تو ان لوگوں سے اپنی زینت کو دکھا سکتی ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب سے ہماری عورتوں کو پردہ کرنا ہے. اب ذرا سوچئے کہ آج اس آیت پہ عمل ہو رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں اپنے خالو سے جو ہے پردہ نہیں کرتی, جبکہ خالو بھی غیر محرم ہے, اس لیے کہ خالہ انتقال ہو جائے تو خالو سے شادی ہو سکتی ہے. اسی طرح پھوپھا سے بھی پردہ ہے, اگر پھوپھی انتقال کر جائے تو پھوپھا سے شادی ہو سکتی ہے. اسی طرح میرے بھائی ہو, میرے بھائی ہو, کھلیرے بھائی ہو, چچیرے بھتیجے ہوں, یعنی جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارے عورتوں کو پردہ کرنا ہے, ہمارے ماؤں بہنوں کو پردہ کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میری پیاری ماؤں بہنوں, تمہارا مقام بہت ہی اونچا ہے. کب؟ جب تم پردہ کرو گی. جب تم پردہ کرو گی تو تمہارا اونچا مقام ہے. اگر تم ماں ہو تو تمہارے پیر کے نیچے جنت ہے. اگر تم بیٹی ہو تو تمہارا مقام یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو جہنم کے آگ سے بچا سکتی ہو. اسی طرح اگر تم خالہ ہو تو الخالۃ بمنزلۃ امی, خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. تو یہ عورت کا مقام ہے, عورتیں پردہ کرنے لگ جائے. لیکن جب ایک عورت بے پردگی کے ساتھ گھومنے لگے, بے پردہ ہو جائے, تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فتنہ کہا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الرقاق حدیث نمبر 2742, عن ابی عباس رضی اللہ عنہما قال, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, بے شک جو دنیا ہے یہ بہت ہی میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ کے طور پر تمہیں جانشین بنایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, لوگوں تم دنیا سے بچو, تم دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو. فإن أول فتنة بني اسرائیل كانت في النساء, بنی اسرائیل جو ہلاک و برباد ہوئی وہ عورتوں کے فتنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں, میری ماں و بہنوں, ذرا سوچو تمہارا مقام اونچا ہے جب تم پردے کے حالت میں رہو گی, لیکن جب بے پردہ ہو جائے, جب بے پردگی کے ساتھ وہ عورت فتنہ بن جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, کتاب النکاح حدیث نمبر 5096, عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال, حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے, عن النبی
वसल्लम قال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ہم نے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر عورتوں کا فتنہ رکھا ہے. ذرا سوچو عورتوں کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن جب عورت بے پردہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو فتنہ کہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو کوئی بھی چیز جب آؤٹ آف لمٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب لمٹ میں رہتی ہے وہ چیز ٹھیک رہتی ہے، لیکن جب وہ آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہ ریئیکشن کر جاتی ہے. تو عورتوں کا لمٹ کیا ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنہ عورتوں جب بھی تم گھر سے باہر نکلا کرو تو تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو. یعنی جب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم بالکل جو ہے پردے کے ساتھ نکلا کرو، تم حجاب کے ساتھ نکلا کرو، تم نقاب کے ساتھ نکلا کرو. تو عورتوں کا لمٹ ہے، عورتوں کی جائے پناہ ہے، عورتوں کی اصل جگہ اس کا گھر ہے، لیکن ضرورت کے تحت اگر جانا پڑ جائے اللہ نے فرمایا کہ تم بے پردگی کے ساتھ مت نکلو. اللہ نے جاہلیت کا ورڈ استعمال کیا ہے. یعنی اگر پردہ ہو جاتی ہیں تو مان لیجئے وہ ایک طرح کی جاہل عورت ہے، وہ کی زندگی گزار رہی ہے. آج اپنے مارکیٹ کے اندر نظر دوڑائیے، جب ہمارے مارکیٹ کے اندر کوئی ویسٹرن کلچر مغربی تہذیب کا ڈریس آتا ہے ہماری عورتیں، ہماری مسلم لڑکیاں اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی نے اس جیسے لباس کو پہننے کا حکم دیا یا نہیں، کپڑے کو پہن لیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری امتوں کی کاپی کریں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 3056 عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پچھلی امتوں کی کاپی کریں گے، پچھلی امتوں کی اتباع کریں گے. اگر پچھلی امتوں نے ایک بالش سے چلا ہوگا تو میری امت بھی ایک بالش چلیں گے. اگر انہوں نے ایک ہاتھ چلا ہوگا تو ہماری امت بھی اس کی کاپی کرتے ہوئے ایک ہاتھ چلنے لگیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی لو دخلوا زہر جب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پچھلی امت اگر وہ گو کے گوفے میں داخل ہوں گے تو ہماری امت بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. یعنی غیر مسلم کا طریقہ ہمارے مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کو ایکسپٹ کرنے لگیں گے. قلنا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو اس سے مراد اور کون ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں میری ماں آج ہماری مائیں بہنیں غیر مسلموں کی مشابہت جیسی لباس پہن رہی ہیں. آج ہمارے ماں بہنوں کے لباس پر نظر دوڑاؤ، آج ہمارے ماں بہنوں کے لباس غیر مسلم کے لباس. ذرا سوچو آج ہمارے ماں بہنوں کے برقعے پر نقاب پر بھی نظر دوڑاؤ. برقعے کی اتنی ڈیزائن ہے، لگ رہا ہے کہ برقع نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتی ہے. آج کل برقع تو اس طرح آ گیا ہے کہ سر کے پاس ماشاءاللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے ماشاءاللہ لکھانے کی؟ اسی طرح کئی برقعے ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ سر کے اوپر لائٹ لگی رہتی ہے. برقع کا مطلب ہے آپ نے لائٹ لگا دیا، آپ نے ماشاءاللہ لکھ دیا تو اس سے جو مرد دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے آٹومیٹک ان کا جو ہے ذہن اس پہ پڑے گی، اس کا جو ہے اس کی نظر اس پہ پڑے گی. اس لیے میری ماں بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ جو ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے ایسا نوز پیس آپ استعمال نہ کریں، یا آپ ایسا برقع استعمال نہ کریں جو بہت ہی زیادہ جو اٹریکٹیو ہو، جو بہت زیادہ مائل کرتے ہو. ایسے جو ہے برقع نہ پہنے بلکہ سمپل اور جو ہے سادہ جو ہے برقع پہنا کریں. میں کئی لوگوں کو یہ بھی دیکھتا ہوں، ماں بیٹی راستے میں چل رہی ہے، ماں بوڑھی ہے
50-60 سال کراس کر چکی ہیں، ماں نقاب میں جو جوان بیٹی 18 سال 20 سال کی وہ بغیر پردے کے بنا حجاب کے جا رہی ہے، جبکہ وہ بوڑھی جو ان کی ماں ہے اگر وہ پردہ نہ بھی، لیکن اس جوان کو جو ابھی نئے نئے پروجیکٹ تیار ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کے ذہن اس پہ پڑیں گے، اس لیے ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت نے اس کو تو اسلام نے رخصت دے دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النور سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 60، وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی عورتیں جو شادی کرنے کی، جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھی، یعنی ایسی کے اندر شہوت نہ رہی ہو، اگر وہ نقاب نہ کرے، ان یضعن ثیابہن، اگر وہ اپنا کپڑا، اگر وہ اپنا نقاب اگر اتار دے، اگر وہ نقاب نہ پہنے تو کوئی بات نہیں ہے، غیر متبرجات بزینت، لیکن وہ زینت دکھاتی نہ پھرے، وان یستعففن خیر لہن، لیکن اگر وہ بوڑھی عورت بھی نقاب پہن لے، پردہ کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، بزرگ ہیں، اگر وہ نقاب نہیں پہنتی ہیں، سمپل کپڑا پہنتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ پردہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ نے ان کے لیے رخصت دی ہے، لیکن وہ نقاب کر رہی ہے، اور جو 18-20 سال کی جوان لڑکی ہے وہ نقاب نہیں کر رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے ماں بہنوں کو یہ جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پردہ جوان کے لیے جو ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ النور سورہ نمبر 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 31، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مومن عورتوں جب بھی تم گھر سے باہر نکلا کرو تو تم اپنے پائل کی آواز کسی غیر مرد کو نہ سناؤ، ایسی پائل نہ پہنو جس پائل کے پہننے کی وجہ سے مرد تمہارے طرف اٹریکٹ ہو، اے مومن عورتوں جب بھی تم گھر سے کرو تو تم اپنے پائل کی آواز کسی غیر مرد کو نہ سناؤ، تمہاری خفیہ زینت ہے۔ اللہ نے پائل کو بھی زینت کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتیں پائل کی چھم چھم کی آواز ہے وہ بھی غیر سکتی۔ اور ایک بات میں بتا دوں، جو پائل کے اندر جو گھنگرو ہوتا ہے وہ والا جو پائل پہننا عورتوں کے لیے حرام ہے۔ جس گھر میں گھنگرو والا پائل پہنے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے میں اپنے ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پائل پہننا چاہتی ہیں سمپل پہنیے تاکہ جو چھم چھم کی آواز، گھنگرو کی آواز غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے، آپ ایسے پائل پہنے۔ اسلام تو وہ مذہب اختلاف کی یعنی مرد اور عورت ایک جگہ پڑھے، اسلام اس بات کی آیت نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن لڑکا لڑکی مل کر کے پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5233، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، کوئی بھی عورت جب وہ تنہائی میں رہے تو تم ان کے ساتھ نہ کرو جب تک کہ اس کے پاس کوئی محرم آدمی موجود نہ ہو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، امراتی خرجت حاجتا وکتبت فی غزوت کذا وکذا، رسول میری بیوی حج کے لیے نکلنے والی ہے اور میں نے فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام لکھا دیا ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجی فحج مع امرتک، تم واپس جاؤ اور بیوی کے ساتھ کرو۔ اس حدیث پر غور کرو کہ عبادت اس عبادت کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اکیلے نہ جائیں۔ تو ذرا تصور ساتھیو، ہماری بہن بیٹیاں اکیلے اسکول کیسے جا سکتی ہے، اکیلے کالج کیسے جا سکتی ہے، اکیلے یونیورسٹی کیسے جا سکتی ہے، اکیلے جاب کرنے کے لیے گھر سے کیسے جا سکتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ہو گیا ہے، ہماری عورتیں اکیلے
शॉपिंग करने मार्केट चली जाती हैं, जो कि ये जब तक उसके साथ कोई महरम, इसके साथ निकाह करना हराम है, उसके साथ कोई महरम आदमी मौजूद ना हो, वो अकेले शॉपिंग करने के लिए मार्केट नहीं जा सकती। ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। जिस तरह इस्लाम ने कहा कि आप कोई भी किसी भी मर्द से तन्हाई में मुलाकात नहीं कर सकती, इसी तरह इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया कि कोई भी मर्द किसी औरत से तन्हाई में मुलाकात नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताब निकाह, हदीस नंबर 5232। अन उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम औरतों के पास तन्हाई में जाने से मुलाकात करो। फ़क़ाल रजुल अंसार, तो एक अंसार में से आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अफ़रअयतल हमुआ, ऐ अल्लाह के रसूल, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जेठ के बारे में आपका क्या ख्याल है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहमुल मौत, देवर तो मौत है, जेठ तो मौत है। जरा सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर जो नाजुक रिश्ता होता है उसको मौत कहा है। आज अपने मुआशरे के ऊपर नजर दौड़ाओ, आज कितने देवर जो है भाभी के साथ बिना झिझक हंसी मजाक करती है। यहां तक कि ऐसा कि जब नई नई शादी होती है, शोहर खुद अपनी बीवी को लाने के लिए नहीं जाते ससुराल, बल्कि देवर को भेजते हैं। ये लोग क्या कहेंगे कि अभी शादी हुई है जस्ट और अभी ससुराल जा रहा है। ये हमारी सोच, जब हमने ये हराम कि कोई भी भाभी अपने देवर के साथ गाड़ी में बैठ करके अकेला नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भाभी के साथ आप हंसी मजाक नहीं कर सकते। आज देखिए मुआशरे के अंदर भाभी देवर में, साली जीजू में, और आज एक कहावत साली आधी घरवाली। ये हमारा ये हमारी इस्लाम की है। इस्लाम इस बात की साली आपके लिए जो है आधी जो है घरवाली, ये नहीं हो सकती, बल्कि साली तो तुम्हारे लिए मौत। आज साली जीजू में, साली बैठ करके जा रहे हैं जीजू के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह चचेरे भाई के साथ, फुफेरे भाई के साथ, खलेरे भाई के साथ, जो उसका कजन है उसके साथ बैठ करके गाड़ियों में घूमते हैं और माँ बाप को शर्म भी नहीं आती, माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हें शर्म नहीं होती कि आज हम अपनी बहन को, आज हम अपने बेटे महरम के साथ भेज देते हैं और हमें बुरा भी नहीं लगता। सहाबे कराम की जिंदगी पर नजर दौड़ाओ, जिंदगी पर नजर दौड़ाओ, सहाबे कराम को किस कदर गैरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताबुल हुदूद, हदीस नंबर 6846। अनिल मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल साद बिन उबादा, हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लौ रअयतु रजुलन मा'i इमराती लज़रबतु बिस्सैफि गैर मुस्फ़हिन, अगर मैं अपनी बीबी के साथ किसी गैर महरम मर्द को देख लूं, अगर मैं अपनी बीबी के साथ महरम को अकेले में देख लूं, तन्हाई में देख लूं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हजरत उबादा कहते हैं कि मैं उस आदमी को तलवार की धार से कत्ल कर दूंगा, हम उसको कत्ल कर देंगे, उसको मार डालेंगे। फबलग़ ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अताजबूना मिन गैरत उबादा, क्या तुम्हें जो गैरत पर, क्या तुम्हें उबादा की गैरत पर, क्या तुम्हें साद की गैरत पर तुम्हें ताज्जुब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला अना अग़यरु मिन्हु, मैं तो साद बिन उबादा से ज्यादा गैरतमंद हूं, वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे किराम जो साद बिन उबादा है, वो कह रहे हैं कि हमारी बीवी को अकेले में तन्हाई में देख लूं, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा। आज देखो हमारी बहनें, हमारी बेटियां दूसरों के साथ घूम रही है, दूसरों के साथ पार्क में जा रही है, होटल बुक करके जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर कोई चीज नहीं रह गई है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम को किस कदर गैरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताब शहादात, हदीस नंबर 2647।
عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعند رجل، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس ایک آدمی موجود تھا، فقال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ھذا یا عائشہ، من ھذا، اے عائشہ یہ کون ہے؟ فقلت، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، اخی من الرضاع، اے اللہ یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ انظرن من اخوانکن، اے عائشہ ذرا سوچ کر کے بتاؤ، اے عائشہ ذرا دھیان رکھا کرو کیا یہ تمہارے حقیقی رضاعی بھائی ہے؟ فإنما الرضاعة من المجاع، اس وقت ہوتی ہے جب کم سنی میں ہوتی ہے، کم عمر میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کو جو رضاعی بھائی کے ساتھ دیکھا، پھر بھی کہا یہ کون ہے؟ یعنی اتنی غیرت تھی کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ آج ہماری بہن بیٹوں کا حال دیکھیے، ہماری بہن بیٹی دوسرے کے ساتھ گھوم رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج ہماری بہن بیٹوں کا پردے کا حال تو دیکھیے، عام دنوں میں تو نقاب، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے، شادی بیاہ پہ، عید بقرعید میں، یا شاپنگ کرنے جاتی ہے میلہ میں، ان سارے چیزوں میں اسلام کو وہ بالا اور بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے۔ ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو شادی میں بے پردہ دیکھ رہے ہیں، بے پردگی کے ساتھ، بال جو ہے کھول کر کے رکھتی ہیں، بال دکھاتی پھرتی ہیں، جو لباس پہن رہی ہے، لیکن ہمیں غیرت بھی نہیں آتی، ہمیں شرم آتی۔ یاد کرو حضرت عمر کی غیرت پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس جگہ پر عورت بیٹھ جاتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ جس جگہ پہ عورت بیٹھ گئی ہے، بیٹھ کر کے اٹھ کے چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مردوں کو بیٹھنے سے منع فرمایا، اس لیے جب تک اس جگہ پر بیٹھی ہوئی حرارت ختم نہ ہو جائے تم اس جگہ پر مت بیٹھو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت تھی۔ اسی طرح معمول تھا کہ عورت کے اندر جب اپنی بیوی یا بیٹی یا اپنے گھر میں سے کسی جانور، عرب کے لوگ جانور کو بیچتے نہیں تھے بلکہ اس کو کھایا، کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بیوی، ہماری بہن جس جانور پہ بیٹھ جائے اور ہم اس کو بیچ دے تو وہ اس جانور پہ کوئی دوسرا آدمی بیٹھے، میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ غیرت، لیکن آج ہمارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بہن پر، آپ اپنی بیٹی، اپنے بھتیجوں پر، آپ گھر کے نظر، ورنہ اگر آپ کڑی نظر نہیں رکھیں گے، اگر آپ بے غیرت انسان ہوتے رہ جائیں گے، آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کتاب النکاح، حدیث نمبر 2506، عن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم عز وجل یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین لوگوں کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ہوگا العاق لوالدیہ، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والمرأۃ المترجلۃ، اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یعنی جینس پہنتی ہے، ٹی شرٹ پہن کر کے گھومنے والی عورتوں کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ اس کے نبی فرماتے ہیں والدیوس، یعنی جس کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے شادی میں جائے، بے پردہ ہو کر کے وہ بازاروں میں گھومے، مردوں کے سامنے وہ ملے جلے لیکن اس کو کوئی بھی فرق نہ پڑے، ایسے بے غیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، تم اپنے آئیڈیل فلم کی ہیروئن کو مت بناؤ، ہیروئن کو مت بناؤ، بلکہ تمہیں اگر آئیڈیل بنانا ہے تو تم نبی کی بیویوں کو بناؤ، تمہارے لیے آئیڈیل کی بیوی، نبی کی بیٹیاں ہیں، صحابیات کی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر نظر دوڑاؤ، میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر نظر دوڑاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کس قدر پردہ کرتی تھی، مسند احمد حدیث نمبر 25660، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے
कुन्तु अदखुलु बैतल्लज़ी तुदफिन फीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी। हज़रत आयशा कहती है कि जिस कमरे के अंदर, जिस रूम के अंदर मेरे शोहर यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया और मेरे अब्बू को दफन किया गया, तो फ़आज़ जब मैं उस कमरे के अंदर जाया करती थी तो मैं अपने कपड़े को उतार दिया करती थी, मैं अपने दुपट्टे को साइड रख दिया करती थी। वाना अक़ूलु इन्नमा हुवा ज़ौजी व अबी, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मेरे शोहर हैं और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये तो मेरे अब्बू हैं। हजरत आयशा फरमाती है फलम्मा दुफिना उमर माहुम, लेकिन जब उसी जगह पर रूम पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दफन किया गया, हजरत आयशा फरमाती है फवल्लाहि ला दखलतु फवल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला वाना मशहूदतुन सियाबी। हजरत आयशा फरमाती है कि जब हजरत उमर को दफन किया गया तो जब भी मैं उस कमरे के अंदर दाखिल होती तो मैं सबसे पहले अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया करती थी, हयाअन मिन उमर, क्योंकि मुझे उमर से हया आती थी। जरा सोचो मेरे प्यारी माओ बहनों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह इंतकाल कर गए, मर गए हुए आदमी से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर्दा है। आपको कितना पर्दा करना चाहिए जब आप शादियों में जाएं, जब आप मार्केटों में जाएं, जब आप ईद बकरीद में, आपको तो इससे ज्यादा चाहिए। आपको आइडियल मानना तो हजरत आयशा को आइडियल मानो, अगर आप तो हजरत फातिमा अन्हा को आइडियल मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत फातिमा फरमाती है कि वअन्नी अदफिनी बिल्लैली व अना बिका अहदुन। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, उसने अपने शोहर से कहा, आए अली, जब इंतकाल तुम मुझे दिन के उजाले में दफन न करना बल्कि तुम मुझे रात के में दफन करना। हजरत अली कहने लगे, हाँ मेरी बीबी, मैं तुम्हें रात के अंधेरे में दफन करूंगा, लेकिन ऐ मेरी बीबी, तुम मेरी बीबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हो, जरा तुम्हें रात दफन क्यों करूं, दिन के उजाले में दफन क्यों ना करूं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा सोचो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पर्दे के ऊपर हजरत फातिमा कहती है, आए मेरे अली, आए अली, मैं 5 साल की उम्र से पर्दा कर रही हूँ, आए अली, जिंदगी भर किसी गैर मर्द ने मेरा चेहरा नहीं देखा, मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद कोई गैर मर्द मेरे जनाजे को देखे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये पर्दे का हाल था। मेरे प्यारी माँ बहनों, टाइम हो चुका है, बस मैं यही बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, आखिर में यही कि आप अपने अंदर तकवा पैदा करें, क्योंकि जब तक अल्लाह तकवा, तो आप निकाब में रह करके भी आप बॉयफ्रेंड से मिल सकती हैं, आप रह करके भी आप गैर जो है शरई काम कर सकती हैं। इसलिए अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो और ये दिल के अंदर रखो कि हमारी हर एक एक्टिविटी लिखी ये होगा तो फिर तुम जो है शरीयत के पाबंद बन जाओगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माओ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माओ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।